اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وصحبه محمد وبارك وسلم۔ آج کے لیکچر میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک اور کوالٹی یہ ہے متقین کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو میں جو انزلہ اتارا گیا الی کا میں نے آپ الی کا آپ کی طرف وما اور وہ جو انزلہ اتارا گیا من قبلی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا مینز حضور پاک ہے آپ سے پہلے وبالآخرتی اور ریزریکشن ڈے جو ہے اس پہ ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یؤمنون میں آپ کو بتا چکا ایمان لانا اقرار کرنا زبان سے دل سے تصدیق کرنا اور اظہار بھی کرنا پتہ چلے یہ ہوتا ہے ایمان۔ ما مینز جو نازل کیا گیا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، نہیں کہا متقی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اس پہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اتارا گیا، جو کچھ۔ اس میں قرآن مجید بھی آئے گا، اس میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی کہ جو جبریل علیہ السلام کے بغیر حضور نے رب سے لی ہیں، اس میں الہامات بھی آ جائیں گے، اس میں وہ خوابیں بھی آ جائیں گی جو صحیح ثابت ہوتی، سچی ثابت ہوتی، اس میں احادیث مبارکہ آ جائیں گی۔ تو اب کامل مومن وہی ہوگا جو قرآن مجید کو بھی تسلیم کرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی احادیث کو بھی مانے، وہ کامل مومن ہوگا۔ تو اب ما انزل سے یہ آپ نے جان لینا ہے، ما انزل الیک وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ تو مسلمانوں حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جس آدمی نے پورا عمل نہیں کرنا ہوتا نا اسلام پہ وہ پھر اس طرح کی چیزیں نکالتا ہے، وہ جی حدیث تو 100 سال کے بعد لکھی گئی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، حدیث 100 سال کے بعد لکھی گی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرا یہی نالج بہت کم ہے، 100 سال کے بعد نہیں لکھی گی۔ وہ بھی حدیث وہی ہے نا جو حضور کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حضور کرتے ہیں، حضور کے سامنے کیا گیا، آپ نے اسے منع نہیں کیا، یہی حدیث ہے نا۔ تو حضور نے جو لیٹر بھیجے تھے بادشاہوں کے پھر وہ کیا ہوئے؟ میں ایک لیٹر کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر عمان میں، مسقط میں جب آپ جائیں تو ان کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، وہاں مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی قبر مبارک ہے، وہاں میں زیارت کر کے آیا۔ آپ اس لیٹر کو دیکھیں وہ حضور کا لکھا ہوا ہے، تو وہ پھر کدھر گیا؟ تو کہہ رہا 100 سال بعد لکھی گئی، وہ خط تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اور پھر وہ کدھر گئی حدیثیں جو مولا علی کو لکھائی تھی زکات کی، مولا علی نے وہ ساری لکھ کر اپنی تلوار کے دستے کے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ پھر کدھر گئی؟ تو وہ کدھر گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ کو لکھ دو، یہ جو میں نے خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع یہ اسے لکھ دو۔ تو اب جس نے لکھ کے دیا حدیث ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو کہہ رہا 100 سال کے بعد، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ مختلف بکھری ہوئی احادیثوں کو مختلف اساتذہ سے یا جنہوں نے یاد کیا تھا ان سب کو اکٹھا کیا ہو، یہ تم کہہ سکتے ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے بہت بار حدیثیں لکھی گئی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حضور کے ظاہری دور کے اندر حضرت ابو ہریرہ خود حدیثیں لکھتے تھے، اس لیے وہ جو حضور سے سنتے فوراً لکھ لیتے، اس لیے ان سے زیادہ حدیثیں روایات ہیں۔ تو مسلمانوں یہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر حضور کے بعد جو چیز لکھی جائے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کہ آپ کا جو آپ کا نکاح نامہ ہے وہ حضور کے دور میں لکھا گیا یا حضور کے بعد لکھا گیا؟ یا جو آپ کا جو جنم پتری ہے جو آپ جا کے برتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہو حضور کے دور میں لکھا گیا یا بعد میں لکھا گیا؟ یہ بعد میں لکھا گیا، تو تیرا نکاح نامہ صحیح ہے نا، اور تیرا ڈیٹ آف برتھ برتھ ڈیٹ جو ہے برتھ پیپر صحیح ہے نا۔ تو اگر وہ صحیح ہے اس لیے صحیح ہے کہ صحیح بندے نے لکھا ہے۔ جا کر کارپوریشن میں تیرے باپ نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو صحیح آدمی نے بتایا، تو چاہے بعد میں بتائے جب صحیح بتائے تو بات صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا ہو تو سمجھو، ورنہ تیرا نکاح نامہ غلط کیونکہ حضور پاک نے نہیں لکھا، تو وہی بات مانے گا نا حضور پاک نے لکھی ہوگی؟ نہیں، اللہ کے بندے جو صحیح۔ اسی لیے ہماری احادیث میں واحد اسلام ایک مذہب ہے جس مذہب کے اندر ایک علم ہے، وہ علم کسی دنیا کے اندر پوری دنیا میں کسی کے اندر وہ علم نہیں ہے، وہ ہے علم اسماء الرجال، بندوں کا علم ہے، ناموں کا علم۔ اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ وہاں رہتا تھا، جوانی میں یہ تھا، بڑھاپے میں یہ تھا، پھر ادھر چلا گیا، اس کی عقل اتنی کم ہو گئی، یہ حدیث ہم نے اس بندے سے لی ہے، اس وقت یہ فلاں ملک میں تھا۔ بتاؤ ایسا کوئی علم کہیں ہے؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو نوجوانوں کو؟ تو مسلمانوں یہ حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں لکھائی ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کس نے تمہیں بتایا؟ حضور پاک سے تو تمہاری ملاقات ہوئی نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوئی نہیں ہے، تو کس نے بتایا آپ کو؟ یا صحابہ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ حضور نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا ثبوت بھی حضور کی حدیث سے ہے۔
کیونکہ حدیث وہی ہے جو حضور کہیں. تو حضور نے جب کہا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن کا اپنا ثبوت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ہے. تو تم کیسے انکار کرو گے حدیث کا یار؟ تو مسلمانوں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نئی نئی چیزیں بڑی آ رہی ہیں. اب آپ کو ایک اور فتنہ آج جو ظہر میں مجھے پتا چلا، اب آہستہ آہستہ سعودی عرب سے لے کے آپ کے امریکہ تک رمضان میں پورا قرآن پڑھنا ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ نیا فتنہ میں نے آپ کو آج بتا دیا. پہلے تراویح کم ہوئی تھی نا، اب وہ پورا قرآن ختم ہو رہا ہے. تو اب ذرا آپ چیک کریے مساجد کو کہ یہ قرآن پورا پڑھا جائے گا یا نئے نئے فتنے پیدا ہوتے جائیں گے. اس لیے اپنے بزرگوں کے دین پہ پکے رہو، تمہارے بزرگ صحیح تھے. تو مسلمانوں حضور کی حدیث پر بھی آپ کو ایمان لانا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جس نے اسلام پہ عمل نہیں کرنا ہوتا وہ پھر اس طرح کی چیزیں نکالتا ہے، یہ جی بعد میں آیا ہے، یہ پہلے آیا ہے، یہ ہوا. نہیں، حدیث مبارکہ کے اوپر اتنی سختی سے کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ بالکل لوگوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا. تو آپ کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان لانا اس پہ جو نازل کیا گیا. وما انزل، اچھا انزال کا معنی ہوتا ہے ایک دم اتارنا. اچھا یہ تو وہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، درس میں اور لیکچر میں بڑا فرق ہوتا ہے. درس میں اسی طرح کی باتیں ہوں گی، اس کو یہ وہی اسی کو مزہ دیں گی کہ جو بڑا ہائی سٹینڈرڈ کا ذہن رکھتا ہوگا. عام بندے کو مزہ نہیں دیں گی، اس کو وہ واقعی مزہ دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ میں نے ٹوٹل چینج کر دیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامعین جو ہیں ان کی ذہنی سطح اتنی بلند ہے کہ اس بات کو پک کر سکتے ہیں. یہ انزال جو ہوتا ہے نا، یہ بلندی سے ایک دم نیچے آنا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اوپر رہتا ہے، جو ایک دم اتارتا ہے نہیں. یہ یاد رکھنا، اللہ کے لیے اوپر، اللہ کے لیے دائیں، اللہ کے لیے بائیں، یہ الفاظ آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈائریکشن اور سمت کا تعین ہو جائے گا. اور جس کے لیے سمت کا تعین ہونا اس کا ایک وجود ہوتا ہے، اور جس کا وجود ہوتا ہے نا اس میں ٹائم گزرتا ہے، اور جس میں ٹائم گزرتا ہے اس میں موت آتی ہے، اور جس میں موت آتی ہے وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. تو اب یہ پھر انزال پھر کیا ہوا کہ جو نازل کیا یہ اس کے علو، اس کی بلندی کے لحاظ سے ہے. رب کا جو ایک مرتبہ ہے نا بلند تعالی، اس کے لحاظ سے ہے کہ یہ اتارا. اور ویسے بھی جبریل علیہ السلام یوں آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت زمین پہ ہی نا، تو جب وہ ادھر آتے ہیں تو اس لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے دیکھا گیا ہے، اس لحاظ سے نہیں دیکھا گیا. تو یہ یاد رکھیے گا، آیت جب آتی تھی تو ایک دم آتی تھی، مکمل اس کا نزول ہوتا. تو وما انزل، پہلے تو آپ نے قرآن مجید کو ماننا ہے. اس کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ یہ اصلی صورت میں موجود ہے. اس کا ذکر پہلے اس لیے کیا، آیا بعد میں ہے لیکن تھا یہ یاد رکھیے گا پہلی کتابوں میں بھی تھا، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے ہے. تو یہ یاد رکھنا، ہم سب کے سب مسلمان جو ہیں وہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں، فالو نہیں کرتے. فالو صرف قرآن کو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جو اوریجنل شیپ کے اندر موجود ہے. باقی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کی سب چینج کر دی گئی. میں اگر حوالے دوں گا تو ہو سکتا ہے کوئی انکار کر دے. پولس نے یہ کہا تھا انجیلیں جو ہیں وہ بدل دی گئی ہیں، یہ ساری لوگوں نے خود بنائی ہیں. صحیح اصلی انجیل جو ہے وہ میرے پاس ہے. اب اس کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں کرنا نہیں چاہتا. اس کے نام کی یونیورسٹی آپ کے ٹیکساس میں ہے. لیکن مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ انجیلیں بدلی گئی ہیں. تو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر بھی یہ انجیل نیو ٹیسٹامنٹ صحیح نہیں تھی. تو پھر حضور نے کیوں کہا اس کو مانو؟ وہ یہ کہا کہ مانو جو اتاری گئی تھی اس پر ایمان لاتے ہیں، جو یہ پھر رہی ہے اس میں نہیں. جو اتاری گئی تھی، اللہ نے جو اتاری تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں. اور یاد رکھنا، ایمان لانا اور ہے، فالو کرنا اور ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ ان کو ماننا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو فالو کرنا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو ماننا ہے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، فالو نہیں کرنا. آپ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کو درس کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ جائے یہ درس ہوتا ہے، باقی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو چیز پر ایمان لانا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے. بیت المقدس کے اندر کھڑے ہو کر میں نے منہ کیا سعودی عرب کی طرف، حد ہوگی ہے بھائی. جب میں بیت المقدس میں پہنچ گیا ہوں، میں وہاں کھڑا ہوں، میں وہاں مغرب کی نماز، عصر کی، ظہر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں منہ کر رہا ہوں قبلے خانہ کعبہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم مانتے ہیں، فالو نہیں کریں گے. اب فالو کریں گے تو اسی کو کریں گے جس کو محمد مصطفیٰ نے فالو کیا. بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ جنہوں نے فرما دیا کہ آج کے بعد فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب ہم مڑ جائیں این نماز میں مڑ جائیں گے. تو مڑ گئے، سب مڑے، صحابہ مڑے تھے. تو مسلمانوں، وما انزل من قبلک، ہم توراہ کو مانتے ہیں، ہم زبور کو مانتے ہیں، سام جس کا نام ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں، ان کتابوں کو مانتے ہیں. کن کو؟ جو نفس جو اتری تھی انہیں ہم مانتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. لیکن ان کو فالو ہم نہیں کرتے. ہاں، جو ان میں احکامات تھے کچھ، وہ احکامات قرآن میں بھی ہیں. تو چونکہ قرآن نے تردید نہیں کی تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرآن نے تردید نہیں کی اور قرآن نے بیان کر دیے ہیں اس لیے ہم ان کو مان رہے ہیں، لیکن قرآن میں آنے کے وجہ سے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. لو بڑی تیزی سے میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے متقین کی نشانیاں. تو وَبِالْآخِرَةِ، آخرت کا معنی کیا ہوا؟ یہ آخرت جو بعد میں ہے، دنیا جو قریب ہے.
یہ دنیا کو آپ دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے. اگر اس کو دناعتن سے بنائیں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے حقیر, کم تر. تو یہ جو ہم جس میں رہ رہے ہیں نا, یہ آخرت سے کم تر ہے. یہاں کے مال و دولت, یہاں کے سکون, مکانات, آرام, آسائش سب کم تر ہیں اس سے, تو اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. تو آخرہ اس کے بعد جو ہے وہ آخرہ ہے. تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب ایک صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اس کے بعد جو وحی آئے گی اس پہ یقین رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ ترجمہ وہ بندہ کیسے کر سکتا ہے کہ جس کا باپ بھی پنجابی ہو, ماں بھی پنجابن ہو, خود بھی پنجابی ہو, عربی اس کو آتی نہ ہو, ایک جگہ 15 روپے کا ملازم ہو, پڑھا لکھا نہ ہو, تو آخرت کا ترجمہ اپنی مرضی سے کیسے کرے گا؟ بھئی ترجمہ آخرہ کا وہ کرے کہ جو نبی کو دیکھ رہا ہے, جو نبی کے پاس ہے, نبی سے 12 سال اس نے پڑھا ہے, پڑھنے کے بعد عربی کا وہ ماہر ہے, ماں بھی عربی بولتی ہے, باپ بھی عربی بولتا ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, نبی کا دیوانہ ہے, اور صلاحیتیں وہ رکھتا ہے کہ نبی نے یہ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں. تو وہ جب وبالآخرۃ کا ترجمہ آخرت کر رہا ہے تو اتنی عرصے کے بعد تو کیسے کرے گا؟ اس طرح تو کوئی بندہ بھی آخرہ کا ترجمہ دوسرا کر لے گا کہ جی آخرہ کا معنی ہے کہ جو بل گیٹس پر یقین رکھتا ہو. تو اب جواب دے, مجھے کیا جواب دے؟ اس کا آخرہ کا معنی ہم بل گیٹس کر لیتے ہیں, جو بائیڈن کر لیتے ہیں. ہم بالآخرہ کا ترجمہ جو ہے وہ کوئی کسی اور بادشاہ کا نام لے دیتے ہیں, صرف تو ہی کیوں. تو یہ شیطانی یاد رکھیے گا, یہ بہت بڑی ہے جو آپ کو میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں, کبھی زندگی میں 25 سال میں کام آئے گی. وبالآخرۃ کا ترجمہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے. وہی استاد بتائے گا جس پہ قرآن کا نزول ہوا ہے, وہی بتائے گا جس نے صلاۃ کا معنی ہمیں بتایا, حالانکہ صلاۃ کا معنی ڈکشنری میں اور ہے. وہی ہمیں بتائے گا جس نے زکات کا معنی بتایا, حالانکہ زکات کا معنی ڈکشنری میں اور ہے. وہی ہمیں بتائے گا جس نے ہمیں حج کا معنی بتایا, حالانکہ حج کا معنی ڈکشنری میں اور ہے. تو وہی بتائے گا آخرت کا معنی کیا ہے, حالانکہ آخرت کا معنی ڈکشنری میں اور ہے. کچھ بات سمجھ آئی آپ کے؟ یہ ہے درس. وبالآخرۃ کا معنی ریزریکشن ڈے, ڈے آف قیامہ, قیامت کا جو دن ہے وہ دن, اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ یقین کیسے کہتے ہیں؟ بس یہ آخری بات, اس کے بعد آخری کی ٹائٹل ہے یقین. آپ اکثر بولتے ہو, یہی درس میں باتیں ہوتی ہیں اور اس کو آپ کو یاد کرنا ہے. یقین ہے, مجھے یقین ہے جی, مجھے یقین ہے, مجھے یقین. تو یقین کہتے کسے ہیں؟ یقین کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک بلا شبہ کسی چیز کو جاننا, ایک دلیل کے ساتھ کسی چیز کو جاننا. آئندہ کے بعد جب گفتگو کرو تو جی مجھے یقین آ گیا ہے, تو تمہیں معلوم تو ہو کہ یقین بولا, یقین کا مطلب کیا ہے؟ بلا شبہ جاننا. کیا مطلب؟ پہلے شک تھا, اس کے بعد آپ نے چیز کو مان لیا, شک دور ہو گیا. وہ کیا؟ کسی نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا یار وہ بندہ جو ہے نا فلاں آدمی وہ میرے خلاف باتیں کر رہا تھا, آپ کو شک ہو گیا. وہ پیار نہیں کرتا, شک ہو گیا. وہ میرا دوست نہیں ہے, شک ہو گیا. ایک دن وہ سامنے آ گیا, ساری باتیں کلیئر ہوگی, کیا لگے مجھے یقین ہو گیا, مجھے یقین ہو گیا آپ میرے دوست ہیں. پہلے کیا تھا؟ شک. پھر ایک دن ملاقات ہو گئی, وہ جتنی چیزیں اس کے دماغ میں تھی وہ سب دور ہو گئی, تو شک چلا گیا. اب جو چیز حاصل ہوئی اس کو کہتے ہیں یقین. تو یہ یقین کی ایک قسم یہ ہے بلا شبہ جاننا. دوسرا دلائل کے ساتھ جاننا, دلائل کے ساتھ, کہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ شک میں ڈال رہی ہے لیکن اس کے اوپر دلائل اتنے ہیں کہ آپ کا شک رفع ہو گیا. ایک آدمی نے آ کے کہا خدا کوئی نہیں ہے, کائنات خود بخود بن رہی ہے, بس ایک جھٹکا اس کو لگا, آگے کائنات حرکت کرنے لگ گئی. تو دوسرے صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی صاحب کہ ایکسیڈنٹ میں اتنی خوبصورتی ہو, ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ بس 2 بسیں ٹکرائی ہوں اور ٹکرانے کے بعد پتا چلے کہ اندر سے ایک بہترین 10 کتابیں نکل آئی ہیں. ہم نے آج تک ایسا نہیں سنا کہ 2 سیارے آپس میں ٹکرا گئے اور اتنی خوبصورت زمین بن گئی, کہیں اتنے خوبصورت درخت بن گئے. تو بھائی 2 بسیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو جناب خون تو ہوتا ہے, ٹانگیں تو ٹوٹتی ہیں, سر تو پھٹتے ہیں, شیشے تو ٹوٹتے ہیں, لیکن بیچ میں سے خوبصورت ڈکشنری تیار نہیں ہوتی, بیچ میں سے خوبصورت ٹیکس جو ہے وہ ٹیبل تیار نہیں ہوتے. ایکسیڈنٹ ہمیشہ چیز کے اندر بے ترتیبی پیدا کرتا ہے, لیکن جب بس نارتھ کیرولینا میں بن رہی ہوتی ہے یالو تو تب اس میں ترتیب آتی ہے. تو جب بنانے والا بناتا ہے, اب نارتھ کیرولینا میں بن رہی ہے تو اس کی سیٹیں لگ رہی ہیں, اس کا کلر یالو بناؤ, وائٹ نہیں بنانا, یالو لگ رہا ہے, اس میں کیمرہ بیک کا لگ رہا ہے, سٹاپ کا بورڈ لگ رہا ہے, یہ ہے کوئی بنانے والا ہے. اور جب وہی بس آپس میں ٹکرائی تو ٹوٹ گئی, تو پتا چلا کہ جب ایکسیڈنٹ ہو تو ترتیب نہیں ہوتی, اور جب کوئی بنانے والا ہو پھر ترتیب ہوتی ہے. تو کائنات میں خوبصورتی ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اتنے دلائل دیے کہ اگلا مان گیا, یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ سمجھے؟ تو یہ شک کو دور کر کے پھر یہ ہے یقین, دلائل دے کر کسی چیز کو جان لینا یہ ہے یقین. اور مسلمانوں یقین 3 طرح کا ہوتا ہے, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علم الیقین یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یار آگ جو ہوتی ہے نا یہ اس کا کلر ہوتا ہے, آگ جو ہوتی ہے نا وہ جلاتی ہے, آپ کہیں ٹھیک ہے نیمی صاحب یہ علم الیقین ہے. آپ نے کہا نیمی صاحب نے بات تو کر دی, چلو کسی دن آپ کو دیکھتے ہیں. لو جی آگ باہر جل رہی تھی دروازے کے آگے, باربیکیو بننے والا تھا, آپ اس کے پاس کھڑے تھے, آپ کو سیک پہنچا, یہ ہے عین الیقین. میں نے بتایا تھا علم الیقین, آپ آگ کے پاس کھڑے ہو گئے, یہ ہے عین الیقین. آپ آگ کے اندر کود گئے, یہ ہے حق الیقین. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چیز جو ہے وہ دکھ رہی ہو ویسی کلر کی, وہ ہو نا آپ نے اس کے اندر جا کے یا انگلی ڈال کر چیک کر لیا, اس نے جلایا, اس کو حق الیقین کہتے ہیں. مسلمانوں یہ یقین کا اعلیٰ درجہ ہے. تو
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ متقین وہ ہوگا کہ جس کو آخرت پر اتنا یقین ہو، اتنا مکمل یقین ہو کہ حق الیقین جیسا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کوئی برا کام نہیں کرے گا. تو اب مسلمانوں آخری بات سن لو. تم سے کوئی پوچھے کہ ہدایت پر کون ہے، یا خود کو چیک کرنا چاہو کہ میں ہدایت پر ہوں، یا خود کو چیک کرنا چاہو کہ میں کامیاب ہوں کہ نہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ مجھے ہیوسٹن بھی ملتے تھے، کہنے لگے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کوئی 20 سال بعد پوچھا جنت میں جانا چاہتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ وہاں ایک مہینہ آتے رہتے تھے، کھانا شانا بھی کھاتے تھے. اب آگے پوچھا، میں کہا آپ ہیں کہاں؟ فرسکو. میں نے کہا پھر جنت میں پہنچ جائیں گے. تو یہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو میں نے ان کو پھر بتایا آپ لوگ خود کو چیک کرنا چاہتے ہو کہ میں کامیاب ہوں کہ نہیں، میں ہدایت پر ہوں کہ نہیں. تو مسلمانوں میرا رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. سن لو، اگر تم ایمان لاتے ہو غیب پر، تم نماز کو قائم کرتے ہو، جو تمہیں دیا ہے، جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہو، حضور پہ جو اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہو، حضور سے پہلے جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہو، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو، تو تمہارے لیے اپنے آپ کو چیک کر لو، یہ ساری کوالٹیز تمہارے اندر ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں، اور واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں کہ جو کامیاب ہیں. مسلمانوں یہ ہے درس. اب آپ اس کے اندر جو چاہو آگے سے بٹھاؤ، پھر اپنے لفظوں میں آگے جا کے بیان کرو، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بیان کرو. تو مسلمانوں آج ہمارا یہ تقریباً کچھ پورا ہوا. یہ تھی متقین کی کوالٹیز اور آپ کا ذکر تھا. تو اس لیے مسلمانوں اللہ کا کافی کرم ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. بس اب یہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ جب جان نکلے تو تب بھی یہ رہیں. بس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.